أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولولا اور کیوں نہیں اذ جب سمعتموہ تم نے سنا اس کو قلتم کہا ما یکون کیا ہے لنا ہمارے لیے ان نتکلم یہ کہ ہم کلام کریں بہذا اس کے ساتھ سبحانک تو پاک ہے ھذا یہ بہتان عظیم بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ نصیحت کرتے ہیں تمہیں اللہ ان تعودوا یہ کہ تم لوٹو لمثلہ ابدا اس جیسی کسی بھی صورت میں دوبارہ ان کنتم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ اور بیان کرتے ہیں اللہ لَكُمُ الْآيَاتِ تمہارے لیے آیات واللہ اور اللہ علیم حکیم خوب جاننے والے کمال حکمت والے ہیں. ان الذین بے شک وہ لوگ یحبون جو پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشہ یہ کہ پھیلے بے حیائی فی الذین آمنوا ایمان والوں میں لہم عذاب علیم ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ اور اللہ تبارک و تعالی یعلم جانتے ہیں وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت وان اللہ اور بے شک اللہ رؤوف الرحیم نہایت شفقت کرنے والے بہت مہربان ہے بہت رحم فرمانے والے ہیں. ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا یہاں اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ وہی انداز اختیار کیا کہ لولا اذ سمعتموہ جب تم نے اس بات کو سنا جو وہ کہہ رہے تھے قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم ایسی کوئی بھی بات نہیں کریں گے ہماری شایان شان ہی نہیں کہ ہم ایسی کوئی بھی گفتگو کریں کیونکہ یہ سیدھی بات جو تھی یہ نبی علیہ السلام کی عزت اور آبرو کی بات تھی کہ سیدھا
کسی بھی اور مرد یا عورت کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ سیدھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت اور آبرو کی جو تھی وہ یہاں بات تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ دیکھیں کہ اگر عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر یہ جو تہمت لگائی گئی گویا کہ سیدھا سیدھا نبی کے گھرانے کے اوپر یہ حملہ تھا۔ تو مؤمنین کے لیے سیدھا پروانہ، سیدھا پیمانہ جو اللہ نے جاری کیا وہ کیا تھا کہ تم نے جب یہ بات سنی تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ما یکون لنا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے ان نتکلم بہذا کہ ہم ایسی کوئی بھی بات کریں، کہ ہم اس بات کو آگے کسی تک پھیلا سکتے ہی نہیں، اس بات کی نشر و اشاعت ہم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی آدمی کے دل کے اندر بات آئے یا بات وسوسہ آئے یا بات اپنے آپ سے آدمی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس سے محفوظ کیا حتیٰ کہ وہ اس کو زبان پر لے آئے، کہ اگر کسی کے دل کے اندر کوئی خیال آ گیا، بری بات آ گئی، کسی کے بارے وسوسہ وغیرہ آ گیا، تو جب تک وہ اس کو اپنی زبان پر لا کے اقرار نہیں کرتا، اگلے کو سناتا نہیں ہے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر اس کا مواخذہ نہیں کریں گے۔ ہاں اگر کسی کے دل کے اندر ایسی کوئی بات آئی بھی تھی تو اس نے اس کو وہی کیوں دفن نہیں کر دیا، کیونکہ سیدھی بات اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور صفوان بن معطل جب آئے تھے تو اس وقت لشکر جو تھا وہ بالکل عین دوپہر کی حالت میں، پڑاؤ کی حالت میں تھا، اور وہ علل اعلان سب کے سامنے آئے تھے، وہ اعلان سب کے سامنے آئے تھے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسے سب کے سامنے نہ آتے بلکہ چھپ چھپا کر آتے، اور انہوں نے اتنا لمبا عرصہ اتنا دیر کیسے کرنی تھی؟ ان کو اگر دل کے اندر کوئی کھوٹ وغیرہ ہوتی تو وہ جلدی پہنچتے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ صفوان بن معطل جو ہے ان کے بارے میں وہ روایت میں موجود ہے کہ انہوں نے جو ہے سواری کو بٹھایا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اوپر بیٹھ گئی، اور اس کے بعد وہ وہاں سے پیدل چل کر آئے۔ جب وہ پیدل چل کر آئے تو ظاہر سی بات ہے اسی وجہ سے لشکر جو ہے وہ اتنا آگے چلا گیا اور اتنا جو ہے وہ فاصلہ درمیان میں بڑھا نا۔ اور مسلمانوں کے لیے جو بھی ان کے ذہن کے اندر تھی وہ پیچھے بھی لولا اس سمعتموہ کے عہد کے اندر بھی تھوڑی سی اس کی تشریح ہوئی تھی کہ یہ ان کے لیے یہی تھا کہ ان نتکلم بہذا، کہ یہ ایسی گفتگو کرتے ہی نہ، کیونکہ ویسے بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ جو 13 لوگوں کا ذکر کیا نا جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا مختلف احادیث مبارکہ کے اندر، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر وہ بولے ان تکلم بعلم، اگر آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے تو وہ بات کا آپ کے پاس علم ہونا چاہیے کہ آپ نے علمی گفتگو کرنی ہے۔ وَإِن تَكَلَّمَ بِعِلْمٍ، اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے تو علمی گفتگو، اور اگر سکت بحلم، اور اگر خاموش رہنا ہے تو بردباری کے ساتھ خاموش رہنا۔ اور یقینی طور پر مسلمانوں کے لیے یہی لائق تھا، کیونکہ ان کے پاس اس کا کسی بھی طرح سے جو ہے وہ علم نہیں تھا، اور پیچھے ذکر ہو بھی چکا ہے کہ اگر ان کے پاس یہ بات لائی بھی جاتی تو سب سے پہلا مطالبہ کیا تھا؟ 4 گواہ۔ سب سے پہلا مطالبہ 4 گواہ تھا۔ جب وہ 4 گواہ ان کے پاس موجود نہیں تھے تو اس بات کو وہیں جو ہے وہ دفن کر دینا ہی بہتر تھا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، ان کو فوراً سے یہ بات سنتے ہی کہہ دینا چاہیے تھا سبحانک اللہ، اللہ تبارک و تعالی بالکل پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ یہ مسئلہ ہو گیا، اب یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، ان تعودوا لمثلہ ابدا، یہ کہ تم زندگی کے اندر دوبارہ کوئی ایسا کام کرو۔ وارننگ اللہ دے رہے ہیں کہ یہ آخری دفعہ تمہیں چھوٹ ہے کہ اب آئندہ سے تم نے ایسا اگر بھی کوئی بھی ایسا کام کیا، ان کنتم مؤمنین، تو تم اس وقت مومن نہیں ہوگے۔ اللہ کی نصیحت کیا ہے کہ تم ایسا کام دوبارہ نہیں کرو گے تو تم مؤمن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جتنی بھی آیات ہیں وہ ہر آیت کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ کی جو ہے وہ حکمت پوشیدہ ہے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ خوب جاننے والے اور کمال حکمت والے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ،
ان الذین بشک وہ لوگ یحبون جو پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشہ یہ کہ بے حیائی جو ہے وہ پروان چڑھے، بے حیائی پھیلے، فی الذین آمنوا ایمان والوں کے اندر، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہ جو بے حیائی کا کام ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ہی ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ جو کھلم کھلا بے حیائی ہے۔ اور وہ دوسری حدیث مبارکہ آپ دیکھیں کہ وہ جس کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ جو ذکر کیا کہ خاتون جو ہے خوشبو لگا کے عطر لگا کے بازار میں نکلتی ہے تو بازار کے اندر جتنے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے اس عورت کو ان کے ساتھ جو ہے وہ زنا کاری کا جو ہے وہ گناہ ملتا ہے، حتیٰ کہ ایک ترمذی شریف کی حدیث کے اندر بھی ہے کہ اس کو واپس آ کر نہانا بھی لازم ہے۔ جو عورت خوشبو لگا کر بازاروں کے اندر جائے اور ایسی حالت میں ہو کہ سارے لوگ اس کی طرف خوشبو کی وجہ سے، اس کے بناؤ سنگار کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوں تو واپس آ کر اگر نہاتی نہیں ہے، غسل جنابت نہیں کرتی، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے لیے ویسے لمحہ فکری ہے، سب کے لیے۔ جو بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے مسلمانوں کے اندر، اب یہاں دیکھیں کہ اگر تو اس بے حیائی سے مراد سیدھا سیدھا زنا ہے تو وہ ہر آدمی جانتا ہے کہ زنا کو جو ہے وہ کوئی بھی مسلمان مؤمن جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ خاوند یعنی مرد کا عورت کے ساتھ ہو، عورت کا عورت کے ساتھ ہو، مرد کا کسی مرد کے ساتھ ہو، مرد یا عورت کا کسی جانور کے ساتھ ہو۔ بلکہ اس کے بارے میں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح فرمایا کہ جو آدمی کسی جانور کے ساتھ زنا کاری کرے تو دونوں کی سزا، دونوں کو قتل کر دو، مرد کو بھی قتل کر دیا جائے گا اور جانور کو بھی جو ہے وہ مار دیا جائے گا، دونوں کی سزا ہے، ان کو ختم کر دو۔ اور یہ یہاں تک دیکھیں، اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے علاوہ بھی یہاں بہت سی حدود و قیود لگائیں، جیسا کہ کسی پاک دامن عورت کے اوپر جو زنا کاری کا الزام لگانا کسی پاک دامن عورت پر یا کسی پاک دامن مرد پر، چونکہ اس الزام کے بعد جو ہے وہ بات آپ غور کریں کہ کتنے لوگوں کے منہ سے پھر آگے وہ جاری و ساری ہوگی، کتنے لوگ اس کو سنیں گے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ ہر ویڈیو کے نیچے دیکھ سکتی ہیں کہ کتنے اس کو دیکھنے والے ہیں، ہر ویڈیو کے نیچے لکھا ہوا ہے۔ تو اگر ایک ویڈیو کے نیچے اتنا کچھ لکھا ہوا ہے تو آپ غور کریں کہ جو بات آپ کے منہ سے نکلتی ہے ان باتوں کو آگے پھیلانے والی بھی کتنے زبانیں ہوں گی۔ اور وہ حدیث مبارکہ واضح ہے کہ جو آدمی کسی گناہ کی جو ہے بنیاد رکھے گا تو اس کو جہاں تک وہ پھیلتا چلا جائے گا اس کا گناہ اس کے سر بھی چڑھتا جائے گا، اس کے گناہ کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور ایسے ہی نیکی جو پھیلائے گا اس کو برابر گناہ جو ہے وہ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اس کے اندر ہی اگر ضمناً آپ دیکھیں تو فاحشہ سے مراد اگر بے حیائی کے اندر ہم یہ دیکھیں، یہ فحش لٹریچر جو ہے کسی بھی صورت میں ہو، خواہ وہ سوشل میڈیا کا ہو یا اخباروں کی صورت میں ہو، ڈائجسٹ کی صورت میں ہو، ہر صورت کے اندر جو ہے یہ بالکل حرام ہے، خواہ وہ میسجنگ کی صورت میں ہو۔ اور ایک اور بات جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت بری ہے کہ جو یاری دوستی ہوتی ہے نا، یاری دوستی کے اندر آپ دیکھیں کہ جو دوست جس کو جتنی بڑی گال سے بلاتا ہے نا، سمجھا جاتا ہے اتنی ان کی گہری دوستی ہے، کہ جو آدمی دوسرے کو جتنی زیادہ گالیاں نکالتا ہے نا، سمجھا جاتا ہے یار ان کی بہت پکی دوستی ہے۔ حالانکہ جو گالی دینا یہ تو منافق کی خوبی ہے، کہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے کہ منافق گالیاں دیتا ہے، مسلمان جو ہے وہ گالی نہیں دیتا۔ یہ بھی بے حیائی پھیلانے کا ہی سامان ہے۔ آپ کسی بھی گالی کے اوپر ذرا توجہ کریں، وہ گالی کے اندر آدمی دوسرے کو کہتا کیا ہے، اپنے لیے یہ گالی ہوگی یا دوسرے کے لیے گالی ہوگی، تو آپ غور کریں کہ اس میں کیا کہتا ہے۔ اور دوسرے وہ حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلاۃ نے بلکہ لعنت فرمائی ہے ایسے شخص پر جو اپنے والدین کو گالی دے۔ تو صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی کون ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے جواب کے اندر وہ اپنے والدین کے لیے بھی گالی ویسے ہی لیتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب بنا، جس وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ نے اس کو لعنتی کہا، اس کے اوپر لعنت ڈالی۔ اور ایک ہمارے جوانوں کے اندر جو سب سے برا کام ہے کہ اگر کسی سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے، کسی سے کوئی بھی
زناکاری کا فعل سرزد ہو جاتا ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر اس کو اپنی یاری دوستی کے اندر بالکل اس کی نشر و اشاعت خوب اچھے طریقے سے کی جاتی ہے کہ میرے پاس اتنی لڑکیوں کا نمبر ہے، میرے اتنی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور ایسے ہی لڑکیاں بھی اپنی جو ہے مجالس کے اندر بالکل ایسے ہی ذکر کرتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ شادی شدہ جو جوڑے ہیں جن کی نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں، یار دوست جو ہے وہ اپنی مجالس کے اندر اس کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بڑی سختی سے ذکر کیا کہ کوئی بھی خامند جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ جو تنہائی کے اندر گزارے ہوئے وقت ہیں، جو اوقات ہیں، وہ کسی کو آگے نہ بتائے، اور ایسے ہی عورت جو ہے اپنے خامند کے ساتھ گزارے ہوئے تنہائی کے اوقات جو ہے وہ کسی کو آگے نہ بتائے۔ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سختی سے روکا ہے، بڑی سختی سے اس کاموں سے روکا ہے۔ یہاں آپ دیکھ لیں کہ شہوت فاحشہ کی جو بھی صورت ہوگی، یہ ساری صورتیں جو ہیں انسانی جذبات کو شہوت رانی کی طرف لے جانے والے اسباب میں سے ہیں۔ اور ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہمارے موبائل فون سے لے کر پتی تک کی کمرشل کے اندر جو ہے وہ خاتون کو ہی پیش کیا جاتا ہے، بسکٹ کی کمرشل ہوگی، جس بھی چیز کی کمرشل ہے اس کے اندر خاتون کو ہی سامنے لایا جاتا ہے۔ اور یقینی طور پر وہ لوگ جو ہے اسی آیت کے مصداق ہوں گے کہ وہ لوگوں کے اندر بے حیائی کو جو ہے وہ فروغ دیتے ہیں۔ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ واللہ یعلم، اور اللہ تبارک و تعالی زیادہ بہتر جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے کہ وہ عذاب کس صورت میں ہو سکتا ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ اگر دنیا کے اندر، یہاں اللہ نے واضح کہا لہم عذاب علیم فی الدنیا، کہ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے۔ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اداکار جو ہیں بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بہت مال و دولت ہے، نوکر چاکر ہیں، سارا کچھ ان کے پاس ہے، لیکن اب ذرا ان کو اندر سے دیکھیں، بیماریاں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی ان کو لاحق کر دی۔ اگر کسی کو صرف یہی بیماری آ جائے نا کہ شب بیداری کی، کہ رات کو اس کو نیند نہ آئے، تو اب غور کرو تو اس بیماری کے علاج کے لیے وہ کتنی نشہ آور گولیاں کھاتا ہے، اور وہ بھی گولیاں آہستہ آہستہ اس کے جسم کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں، پھر اس کے باوجود بھی اس کو نیند نہیں آتی۔ ذرا آپ ان کو قریب سے جا کر دیکھیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر کتنے دردناک عذاب جو ہیں اس دنیا کے اندر ان کو پہنچائے ہوئے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، کہ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے بہتان کے باوجود بھی تمہارے اوپر عذاب جو ہے وہ نازل نہیں کیا۔ کیونکہ چلیں یہ چند لوگ جو تھے منافقین اور کچھ صحابہ، 3-4 صحابہ جو تھے وہ اس کے اندر شامل ہو گئے، بقیہ کو تو چاہیے تھا نا وہ علل اعلان اس کی مخالفت کرتے۔ اگر وہ تصدیق نہیں کر رہے تو علل اعلان تکذیب ان کے ذمے لازم تھی۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم ان کے ذمے لازم تھا، انہوں نے یہ بھی کام کیوں نہیں کیا؟ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نہایت شفقت فرمانے والے اور بہت مہربان ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔